بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت ہفتم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ دانائی کا مطلب ہے سمجھداری، سوجھ بوجھ، عقل مندی۔ اور اس کہانی میں ایک کسان کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس نے اپنی دانائی یعنی عقل مندی کی وجہ سے ایک کسان ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کا دل جیت لیا اور بادشاہ کے دربار میں اہم رتبہ حاصل کر لیا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ اس سبق میں ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو مضمون کا تعارف ہوگا، آپ کو بتایا جائے گا کہ کہانی کسے کہتے ہیں، کہانی کی کچھ اقسام آپ کو بتائی جائیں گی، پھر کہانی کی مختلف اقسام میں سے لوک کہانی کے متعلق ذرا تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا، کہانی کی تفہیم ہوگی، اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈرامہ یا مکالمہ کیا ہے، اور مشقی سوالات ہوں گے، اور آپ کو گھر کا کام بتایا جائے گا اور اس کہانی کا نتیجہ بھی بتایا جائے گا۔ تو مضمون کا تعارف یعنی سبق کسان کی دانائی دراصل ایک کہانی ہے جس میں کسان کی عقل مندی کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک عام سا کسان اپنی دانائی، عقل مندی اور حاضر جوابی کی بدولت کس طرح بادشاہ کے قریب ہوا اور وزیر بن گیا۔ یہ سبق متحدہ ہندوستان کی ایک لوک کہانی ہے۔ تو کہانی کسے کہتے ہیں؟ کہانی سیکھنے اور سکھانے کا ایک دلچسپ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ کہانی میں واقعات کو ایک خاص انداز اور ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہر کہانی کا کوئی عنوان ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ کہانی میں واقعات کو کرداروں کے عمل اور مکالموں کے ذریعے مربوط انداز میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہر واقعہ دوسرے واقعہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ان تمام واقعات کے آخر میں کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو کہانی کا کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے، کوئی منطقی نتیجہ ہونا چاہیے، یعنی یہ تمام واقعات ایک خاص ترتیب سے پیش آئے اور اس کے بعد نتیجہ یہ حاصل ہوا۔ کہانی کی مختلف اقسام ہیں۔ چند اقسام یہ ہیں: بیانیہ کہانی، جس میں کہانی کو بیان کے صورت میں، واقعے کی صورت میں، تذکرے کی صورت میں، داستان کی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تصویری کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصاویر کی مدد سے کہانی کو سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامہ کہانی کی ایک قسم ہے جس کو کرداروں کے ذریعے اسٹیج پر یا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور لوک کہانی، جو کہ آج کا سبق بھی لوک کہانی پر ہے، تو لوک کہانی بھی کہانی کی ایک قسم ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ آبیتی یعنی خود نوشت، خود پر بیتے ہوئے حالات کو بیان کرنا، یہ بھی کہانی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ کہانی کی کچھ مشہور اقسام ہیں۔ لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ لوک کہانی وہ قدیم داستانیں جو باپ دادا کے زمانے سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوں، یعنی ایک نسل دوسری نسل کو سناتی ہوئی چلی آ رہی ہو۔ اب تو وہ دور تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن آج سے 60-70 سال پہلے تک یہ روایت بہت زیادہ تھی کہ گھروں میں والدین یا دادی اماں یا دادا ابا بچوں کو رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی کہانی سنایا کرتے تھے، اور وہ عام طور پر لوک کہانیاں ہوتی تھیں یا اپنی قوم کے اور خاندان کے یا اپنے بزرگوں کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ تو لوک کہانی وہ قدیم داستانیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوں اور ایک نسل سن کر انہیں دوسری نسل کو سنا رہی ہو۔ تو لوک کہانی میں اصل بات یہ تھی کہ وہ سن کر سنائی جاتی تھی، تو یہ لوک کہانیاں کہلاتی ہیں۔ لوک کہانیاں حقیقی واقعات پر بھی بنائی گئی اور فرضی واقعات پر بھی بنائی گئی۔ موجودہ دور میں مختلف علاقوں اور قوموں کی کہانیوں کو تحریری طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ لوک کہانیاں ہی اب بھی کہلاتی ہیں۔ سبق کی تفہیم کی جانب ہم چلتے ہیں۔ خاص الفاظ جیسے رعایا لوگوں کو کہتے ہیں کسی ملک کے عوام، زیرک مطلب ذہین، سمجھدار، زبان دینا مطلب وعدہ کرنا، اور حرف بحرف یعنی مکمل۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا،
تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالیجا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بچوں یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ پرانا زمانہ ہے، تو اس دور میں 1 روپیہ بھی بہت ہوتا تھا اور 4 آنے ایک اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی۔ یعنی جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تقریباً 12 آنے سے 1.25 روپیہ تک 1 من گندم مل جاتی تھی، اور اب اپنے ابو سے یا امی سے آپ پوچھ لیجئے کہ اب 1 من گندم کتنے کی آتی ہے، اور یہ تو اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 آنے میں آج کل کے لحاظ سے آپ ان کو 400 روپے سمجھ لیجئے کم سے کم۔ تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے اس وقت، یہ بادشاہ اور کسان کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ تو کہانی کے اندر بھی مکالمہ آتا ہے، اور اچھی کہانی کے اندر عام طور پر مکالمہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ یعنی والدین نے جو مجھ پہ خرچ کیا وہ گویا کہ میں یوں سمجھتا ہوں وہ میرے پہ قرض ہے، اور اب وہ قرض مجھے اتارنا ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو نیکی کر کنویں میں ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی کر کے بھول جائیے، جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیے کہ ہم نے کوئی نیکی کی تھی۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی، اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یعنی یہ سوال جواب کسی کو مت بتانا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا، تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے گھوڑے پر ہم براہ راست بیٹھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کا ہم جو ہے اس کے گھوڑے کے اوپر ہم ایک چیز ڈالتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور آپ اس کو ایک نشست سمجھ لیں، تو وہ گھوڑے پر ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اسے زین کہتے ہیں۔ تو یہ زین کہتے ہیں اسے، تو زین کسی۔ اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ دم لینے کا مطلب ہے کہ آرام کیا، یعنی پہنچ کے سانس لیا وہاں پر، یعنی آرام کیا یا ٹھہر گئے۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے، یعنی وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی، یعنی مکمل طور پر۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا محاورہ ہے، مطلب غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت تیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے، یعنی سپاہی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے،
کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے؟ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ کہ عقلمند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں، مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، علی جا، میں نے وزیر کو تمام بات بتا دی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی، کسان نے ادب سے جواب دیا۔ لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش اش کر اٹھے یعنی واہ واہ کر اٹھے، خوش ہو گئے۔ بادشاہ یعنی کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور تعریف کی۔ بادشاہ بھی کسان کی عقلمندی سے بہت متاثر ہوا، اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا یعنی واہ واہ کی، واہ بہت اچھا فیصلہ ہے، تائید کی۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ تو یہ متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی ہے۔ متحدہ ہندوستان کا مطلب یہ ہے جب پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک یا ایک ہی خطہ شمار ہوتے تھے۔ اب سوالوں کے جواب آ گئے، تو لوک کہانی سے کیا مراد ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ سوال کا جواب لکھیے۔ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا، تو اب یہ بتائیے اب کیا سوال کیا تھا؟ 2 سوال آ رہے ہیں، 2-3 سوالات آ رہے ہیں، ان میں سے آپ خود سوچئے کہ کون سا سوال مراد ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے جب بادشاہ کی اور کسان کی ملاقات ہوئی تھی۔ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی والدین نے جو پیسہ خرچ کیا پالنے پوسنے میں، اس کے جواب میں اب والدین پہ یہ خرچ کر رہا تھا کسان، اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح قرض اتار رہا ہوں، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ قرض کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟ یعنی بادشاہ کسان پر غصہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ جی جناب، کیا نتیجہ نکلا؟ وہی نتیجہ ہے، وہی اس کا پیغام ہے۔ جو کہانی کا نتیجہ ہوتا ہے عام طور پر وہی کہانی کا پیغام بھی ہوتا ہے۔ تو ایک پیغام، اخلاقی پیغام تو ہمیں یہ ملا کہ وعدہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا ہمیں یہ پیغام ملا کہ ذہانت اور عقل مندی سے کام لینے سے انسان کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ درست جواب پر نشان لگائیے۔ تو یہ بالکل آپ کے لیے آسان ہے، اس لیے میں اس کو حل نہیں کرتا، یہ آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب غور کیجیے اور بتائیے کہ الف، کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ بے، اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو یہ دونوں سوال آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی طبیعت اور مرضی کے مطابق اس کا جواب ہونا چاہیے، یا آپ کی عقل اور آپ کی دانائی کے مطابق اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا کیا جواب لکھیں گے۔ ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملوں میں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو اس طرح استعمال کیجئے کہ لفظ کا معنی جملے کے اندر پوری طرح واضح ہو جائے اور جملہ مکمل ہو، بات ادھوری نہ ہو۔ الفاظ جو ہیں وہ آپ جملوں کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ عام فہم ہوں، اور الفاظ کی نشست و برخاست جو ہے وہ ٹھیک ہو، جملہ بالکل اچھے انداز میں لکھا گیا ہو، اور کوشش یہ کیجیے کہ سارے جملے ایک ہی طرح کے نہ ہوں، مختلف انداز کے جملے بنائیے۔ تو زیرک کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ زیرک کسے کہتے ہیں، زین کسنا کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ دم لینا محاورہ ہے، آرام کرنا، ٹھہرنا، زبان دینا مطلب وعدہ، آگ بگولا ہونا یعنی غصے میں آ جانا، طیش میں آ جانا، یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ غصے میں آ جانا۔ اشش کرنا یعنی تعریف کرنا، سراہنا یعنی تائید کرنا، حمایت کرنا۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ بنائیں، یہ آسان ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اچھا جناب، مترادف الفاظ جو ہے وہ آپ جیم کالم میں لکھیں گے۔ مثلا غریب
کا جو مترادف کالم بے میں موجود ہے آپ تلاش کیجئے، مفلس ہے تو یہ آپ کالم جیم میں لکھیں گے، باقی آسان ہے۔ وزیر خوش خوش لوٹ گیا، اس میں خوش کا لفظ 2 بار آیا ہے۔ اس طرح کے مزید 3 لفظ سوچیں جس میں 2 مرتبہ آیا ہو، ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ میں استعمال کیا جاتا ہو اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ کہانی کی ایک قسم ہے۔ ڈرامے میں کہانی کو کرداروں اور مکالموں کے ذریعے اداکاری کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ ایک قدیم صنف ہے جس کا آغاز آج سے 3000 سال پہلے یونان سے ہوا تھا۔ تو ڈرامے سب سے پہلے کہاں بننا شروع ہوئے تھے؟ یونان میں بننا شروع ہوئے تھے، آج سے 3000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زائد افراد کی باہمی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کا زیادہ استعمال ڈرامے میں ہوتا ہے۔ اس کہانی میں بھی کسان اور بادشاہ کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ اب گھر کا کام کیا ہے کہ ایک سبق کسان کی دانائی کا نتیجہ کیا نکلا، یہ نتیجہ آپ نے خود بیان کرنا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیجیے اور مشق حل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔